جو ہے وہ تفسیر سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفسیر کا آغاز کریں، امام زین العابدین کی دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ امام کی یہ 39 دعا ہے معافی کے متعلق، کہ انسان کو کس چیز سے متعلق اپنے پروردگار سے معافی مانگنی چاہیے، اور کون کون سے موارد ہیں کہ جہاں انسان کی غلطی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اعتذر علیک من مظلوم ظلم بحضرتہ فلم انصرہ۔ خدایا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس مظلوم سے متعلق جس پر میرے سامنے ظلم ہوا اور میں اس کی مدد نہیں کر سکا۔ ومن معروف اس دلا التی لم اشکر، اور میں اسی طرح معافی مانگتا ہوں اس آدمی کی نسبت جس نے مجھ پر انعام کیا، میرے ساتھ نیکی کی، میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ ومن مسیء اعتذر علی فلم آدر، اور خدایا اس طرح میں معافی مانگتا ہوں ایسے غلطی کرنے والے سے متعلق کہ جس نے غلطی کی اور مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس کی معافی کو قبول نہیں کیا۔ ومن ذی فاقۃ سألنی فلم اؤثر، اور اسی طرح میں معافی مانگتا ہوں اس بھوکے کی نسبت جس نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے مانگا اور میں نے اس کو عطا نہیں کیا۔ ومن حق ذی حق لم لازمنی، اور لمومن فلم اوفرہ، اور اسی طرح جس کسی آدمی کا مجھ پر حق تھا اور میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ من عیب مومن ظہر علی فلم استرہ، اور میں معافی مانگتا ہوں اس مومن کی نسبت بھی جس کا عیب مجھے علم تھا، جس کے عیب کا، جس کی خطاؤں کا مجھے علم تھا لیکن میں نے اس کو چھپایا نہیں۔ ومن کل اثم اراد لی فلم احجر، اور اسی طرح جب گناہ کا مجھے سامنا کرنا پڑا تو میں گناہ سے دوری اختیار نہ کر سکا۔ امام زین العابدین اصل میں ہمیں درس دے رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کسی آدمی پر ظلم ہو، اس کی مدد نہ کر سکیں تو ہمیں اس آدمی سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اپنے پروردگار سے معافی۔ ہم سے کوئی مانگے اور اس کو عطا نہ کر سکے تو ہمیں خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ کسی آدمی کا ہماری گردن پر حق تھا، وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ حتیٰ یہ ہے کہ اگر ایک لائن میں آپ کھڑے ہیں، وہاں چیٹنگ کرتے ہیں تو دوسرے جو آدمی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ان کی نسبت آپ کی گردن پر حق آ جاتا ہے تو اس کی نسبت بھی آپ کو جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح کسی آدمی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ کو راستہ دکھایا ہے، آپ کو اچھا مشورہ دیا ہے، آپ کو اچھی صلاح دی ہے اس نے، لیکن آپ نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو وہاں پر بھی آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اب ہم آج سورہ بقرہ کی تفسیر سے متعلق کچھ عرائض عرض کریں گے اور پھر انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے الف لام میم سے اگلے سیشن سے ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی تفسیر۔ سورہ بقرہ کے معنی تھے گائے، اور اس سورہ کا نام گائے اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں گائے سے متعلق ایک داستان ہے، ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے کہ جو عبرت کا سبب بنی ہے، کہ ایسی گائے جس کا خدا نے حکم دیا تھا اور بنی اسرائیل نے بہانے تراشے تھے گائے نہ لانے سے متعلق، تو وہاں پر خداوند تعالیٰ نے اس کہانی کو بیان کر کے بتا دیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بہانے نہیں چلیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے کپڑے جو ہے پاک نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جگہ مناسب نہیں ہے، یعنی مختلف بہانے کر کے عبادت سے جان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو خدا نے جس طرح بنی اسرائیل کی مذمت کی اس طرح ان افراد کی مذمت۔ اس سورہ کا دوسرا نام فسطاط القرآن ہے، قرآن کا مرکز، محور۔ تیسرا نام اس کا ہے سنام القرآن، قرآن کی چوٹی۔ عربی میں سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو، اور ہر بلند جگہ کو سنام کہا جاتا ہے۔ یہ سین سے ہے، وہ سواد والا سنم کے معنی ہوتا ہے بت، یہ سین سے ہے، اس سے معنی چوٹی ہوتا ہے۔ سید القرآن بھی کہا جاتا ہے، زہرا اسے کہا جاتا ہے، چمکنے والی۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور یہ نزول کے حوالے سے ظاہر قرآن میں دوسرے نمبر پر ہے، لیکن نزول کے حوالے سے یہ سورت 78 نمبر پر آتی ہے۔
یعنی قرآن کا جو نزول کی ترتیب نزول ہے اس کے حوالے سے 78 نمبر پر آتی ہے. یعنی قرآن کی جو پہلی صورت ہے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے سورہ علق ہے. اس ترتیب سے اگر آپ آگے جائیں تو یہ صورت 78 نمبر پر آتی ہے. اور یہ صورت جو ہے وہ 3 سپاروں پر مشتمل ہے. 3 سپاروں میں پائی جاتی ہے. پہلے سپارے میں، دوسرے سپارے میں، تیسرے سپارے میں. اور قرآن کی جو لمبی صورتیں ہیں 7، ان میں سے ایک ہے یہ. اور اس سے صورت کی جو آیات کی تعداد ہے وہ 286 ہے. اور اسی سورہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کے بارے میں کہ یہ سورہ جس میں آیت الکرسی پائی جاتی ہے. اور حروف مقطعات کے حوالے سے، یعنی جو حروف جس طرح الف لام میم ہے، صاد ہے، ان کے حوالے سے جو 29 صورتیں ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس میں سب سے لمبی آیت قرآن کی جو سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت ہے اسی صورت میں پائی جاتی ہے. قرآن کا سب سے لمبا ورڈ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ یہ اسی صورت میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر گرامی سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ قرآن کی سب سے فضیلت والی صورت، مقام والی، مرتبے والی کون سی صورت ہے؟ سئل ای سور القرآن افضل فقال رسول اللہ البقرہ. تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ فقیل ایو آیتھا افضل، اس میں کون سی آیت ہے جس کی وجہ سے اس کو مقام ملا ہے سورہ بقرہ کو؟ تو کہا جاتا ہے، پیغمبر نے جواب دیا، آیت الکرسی. آیت الکرسی کی وجہ سے سورہ بقرہ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے اور بہت بڑی منزل حاصل ہے. اسی طرح پیغمبر گرامی سے ارشاد ہوتا ہے، بلکہ امام سجاد علیہ السلام نے نقل کیا ہے اپنے نانا رسول اللہ سے کہ اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی والی کے بعد 2 آیتیں اور قرآن اسی سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھے اور اپنے اوپر پھونکے تو اسے بیماریوں سے شفا مل جائے گی، شیطان اس سے دور رہے گا، کوئی بھی مشکل واقعہ اس کے لیے پیش نہیں آئے گا. اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھے گا، قیامت کے دن خداوند تعالیٰ اس گرمی کے عالم میں، اس نفسی کے عالم میں، اس مشکلات کے عالم میں اس کے سائر پر سایہ کرے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا خدا اس پر رحمت نازل کرے گا اور اس کو اسلامی حکومت کے جو بارڈر سیکورٹی ہوتی ہے اس کا اجر عطا کرے گا خدا اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح پیغمبر سے ایک اور روایت ہے، سہل بن سعد نے یہ روایت نقل کی ہے اور مجمع البیان کتاب نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، بلندی ہے، بالائی ہے، اور سورہ بقرہ قرآن کی بالائی ہے. یعنی بلندی، یعنی انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے بلندی کی طرف جائے، کمال حاصل کرے. کچھ چاہتا ہے کہ قرآن کا اسے کمال حاصل ہو تو اس سے چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. سورہ بقرہ میں متعدد مطالب اور میٹر پائے جاتے ہیں. اس میں توحید کا تذکرہ ہے، خدا شناسی کا تذکرہ ہے، دنیا کے جو ہے اسرار کا جو تذکرہ پایا جاتا ہے. اسی صورت میں قیامت کا ذکر ہے، زندگی کے بعد موت کے احوال بیان کیے گئے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم کی کہانی میں ہے، ان کی داستان میں ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے تقاضا کیا کہ خدایا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اسی صورت میں بیان کیا کہ خدا نے کس طرح ان کو بتایا کہ کس طرح مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور خدا کس طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس طرح حضرت عزیر کی داستان اس میں پائی جاتی ہے. اور اسی صورت میں قرآن سے معجزہ ہونے سے متعلق بات چیت آئی ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم وہ قرآن جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے اس سے متعلق شک اور ریب میں ہو تو قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ اسی صورت میں کیونکہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، مدینے کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ مدینے میں 3 قسم کے لوگ تھے مدینے کی اس فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، مدینے کی اس فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں 3 قسم کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں سے متعلق بیان ہوئے ہیں، یہودی یعنی نان مسلم سے متعلق بیان ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ نہ مسلمان تھے نہ نان مسلم تھے، منافق کا لفظ ان کے لیے قرآن نے استعمال کیا، ان کے احوال اس صورت میں جو ہے وہ بیان ہوئے۔ تو اس کے علاوہ اس صورت میں سورہ بقرہ میں گزشتہ انبیاء کی داستانیں موجود ہیں، خاص طور پر حضرت موسیٰ اور ابراہیم کی جو ہے وہ داستان اس میں موجود ہے۔ اور قرآن کا جو داستان بیان کرنے کا مقصد یہ داستان بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ گزشتہ اقوام نے ایسا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، آپ بھی اگر ایسا کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو احکام بیان ہوئے ہیں، عبادات سے متعلق بات چیت ہوئی ہے اسی سورہ بقرہ میں، جن میں سے نماز کا حکم ہے، روزے سے متعلق احکام ہیں، جہاد سے متعلق احکام ہیں، حج سے متعلق، قبلے کی تبدیلی سے متعلق احکام آئے ہیں، شادی اور طلاق سے متعلق احکام سورہ بقرہ میں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ تجارت سے متعلق، قرضے سے متعلق احکام اس میں آیا سورہ بقرہ میں۔ اور اس کے علاوہ یہاں سورہ بقرہ میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ قصاص کا مسئلہ ہے، اور جو گوشت حرام ہے ان سے متعلق بات چیت ہوئی کہ کون کون سے گوشت جو انسان کو نہیں کھانے چاہیے، جوئے سے متعلق، شراب کی حرمت سے متعلق یہاں بات چیت ہوئی ہے، اور اسی طرح وصیت سے متعلق بات چیت ہوئی ہے اس صورت میں کہ وصیت کا جو اسلام میں کیا تصور ہے، کیا حکم ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کے ابتدا سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ تھا سورہ بقرہ کا کہ سورہ بقرہ میں کون سے احکام جو ہے وہ بیان ہوئے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے اپنے سے پہلے قرآن کے حصے سے اپنے بعد والے حصے سے کٹے ہوئے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا بھی ایک خاص انداز ہے۔ الف لام میم کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں 29 دفعہ آئے ہیں، اور اس کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو اگر مجموعی طور پر جمع کیا جائے شیعہ روایات کے مطابق تو یہ بنتے ہیں صراط علی حق، صراط علی حق نمسکو، کہ علی علیہ السلام کا راستہ حق ہے، ہم اس کو کیا ہے متمسک کرنا چاہتے ہیں، اس سے متمسک ہونا چاہتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، اور ہمیشہ اکثر اوقات جب یہ الف لام آئے ہیں، یہ بعض جگہ پر الف لام آیا تو اس کے بعد کتاب کا ذکر آیا ہے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی خدا بتانا چاہتا ہے یہ جو کتاب ہے قرآن ہے یہ انہی حروف سے مل کر بنی ہے، لیکن جوڑنے والے کا کمال ہے کہ ان کو اس طرح جوڑا ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا۔ اور بعض علماء نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ یہ حروف اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ عرب جو کہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال دیں اور قرآن کو نہ سنیں، وہ اس طرح کے مدینے کے لوگ، مدینے میں جھگڑا ہوا اوس اور خزرج کے درمیان، ان میں سے بعض پارٹیاں مکے میں آئیں، آ کر کے انہوں نے کہا مکہ والوں کے کہ ہمیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہمیں غلبہ ہو اپنی مخالف پارٹی پر، تو آئیں ہمارے لیے جنگجو بھیجیں۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم کہاں جنگجو بھیجیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک محمد نامی شخص آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے عقائد کا تہس و نہس کر دیا ہے، اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو ہم کس طرح آپ کی مدد کریں گے۔ اب یہ بات مدینے والوں کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور ساتھ مکے والوں نے یہ کہا کہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں محمد بیٹھا ہوا ہے، اور وہ
کچھ پڑھتا ہے جس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جادو ہو جاتا ہے. تو وہ مدینے والے جب آئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو وہاں پر انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی. تو ایک مدینے والوں نے کہا کہ چیک کرتے ہیں یہ کہتا کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا چیک تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے کانوں سے روئی نکالی تو پیغمبر نے قرآن کی تلاوت کی تو وہیں پر انہیں چند آیات کی وجہ سے وادی متاثر ہو گئے. اور اس کے بعد وہ مدینے والے دوبارہ آئے، پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پھر پیغمبر کو دعوت دی مدینے آنے کی. بتانے کا مقصد ہے کہ مکہ والے کیا کرتے تھے، کانوں میں روئی ڈال دیتے تھے. تو اب خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ پہلے آپ کچھ ایسے الفاظ بولیں تاکہ مجبور ہو کر کانوں سے روئی نکالیں. تو پیغمبر فرماتے تھے الف لام میم. اب وہ تعجب کرتے تھے کہ کیا کہنا چاہتا. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی نیا لفظ کہہ رہا ہے. جو ان کی جو توجہ اٹریکشن ہو جاتی تھی تو پھر پیغمبر بعد والی آیت پڑھتے تھے. یعنی اس لیے یہ الفاظ جو ہے وہ یہ حروف لیٹر قرآن میں آئے ہیں تاکہ جو ہے عربوں کو متوجہ کیا جائے قرآن کی طرف. اور ایک اور روایت یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات الف لام میم خدا اور اس کے نبی کے درمیان راز ہیں. خدا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کچھ قرآن میں ایسے الفاظ ہوں جو صرف خدا جانتا ہو اور اس کے خاص بندے جانتے ہوں، تاکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا، اس کے متعلق تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، صرف وہ لوگ جو کہ مطہر ہیں. اس سے مراد ایک تفسیر یہ بھی ہوتی ہے کہ قرآن میں بعض ایسی آیات ہیں جس کو صرف طاہر لوگ، پاک لوگ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی منزل پر جو فائز ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے. اور قرآن کے لیے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا، خدا نے ارشاد فرمایا کہ راسخون فی العلم، قرآن کی آیات کو جانتے ہیں، بعض آیات کو. انہیں بعض آیات میں سے یہ جو ہے حروف مقطعات. ذالک الکتاب، یہ کتاب، عربی میں یہ کے لیے حاضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ذالک کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتاب ہر کوئی اس کی پہنچ تک نہیں ہے، ہر آدمی کی پہنچ تک نہیں ہے. ہر آدمی اس کے مطالب کو گہرائی تک، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن جو ہے اس کے بعض مطالب ہر کوئی کیوں نہیں سمجھ سکتا، کیوں نہیں جان سکتا؟ حالانکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. اس کو تو واضح اور روشن ہونا چاہیے. کیوں بعض اس کی آیات ایسی ہیں کہ جو ہر کوئی نہیں جان سکتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگ اہل بیت کے دروازے کے محتاج رہیں اور قرآن کو اگر سمجھنا بھی چاہیں تو اس دروازے کے ذریعے سمجھیں. اس لیے بعض آیات کو خداوند تعالیٰ نے ایک خاص ہستیوں کے علم میں رکھ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر قرآن سارا ہر آدمی سمجھ جاتا، ہر آدمی جان جاتا، تو ممکن ہے وہ لوگ جو کہ گمراہ ہیں قرآن کا غلط معنی نکالتے. خدا نے ایک جگہ مقرر کر دی کہ جہاں سے صحیح معنی حاصل ہوگا اور اس کو معیار رکھ دیا تاکہ لوگ جو انحراف سے بچ سکیں. اور ایک اور وجہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت کے متعدد معنی ہوتے ہیں، متعدد اس کی تھولکنگ ہوتی ہے، متعدد اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ہر زمانے کے لیے آیا ہے، ہر زمانے میں اس کا ایک اپنا معنی ہے، اس کا ایک اپنا جو ہے وہ تھولکنگ ہے. زمانہ تبدیل ہونے کے ساتھ بعض آیات، زمانہ تبدیل ہونے کے ساتھ بعض آیات کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے زمانے کی مناسبت سے. اس لیے تو ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں، امام علی کے جو شاگرد ہیں، القرآن یفسرہ الزمان، بعض قرآن کی آیات ایسی ہیں جن کا زمانہ جو تفسیر کرتا ہے، زمانہ ان کو کلیئر کرتا ہے، زمانہ ان کو بتاتا ہے. مثلا بعض ایسے مطالب قرآن میں یا اسلامی تعلیمات میں پائے جاتے ہیں کہ ابھی ان کی وضاحت آئی. مثال کے طور پر کہ
قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی جس کا سینہ تنگ ہے وہ ایسے ہے جیسے اونچائی کی طرف جا رہا ہو اور پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ رہا ہو۔ اس آیت کا مطلب اور معنی پیغمبر کے زمانے میں بعد میں آنے لوگوں نے نہیں سمجھا، لیکن آج کی سائنس نے بتا دیا کہ جب بھی آپ ہائٹ کی طرف جائیں گے، اونچائی کی طرف جائیں گے، تو آپ کے سانس میں تنگی آ سکتی ہے، آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے۔ یعنی قرآن نے ایک مثال دی ہے کس کی؟ ایک غیر محسوس کی محسوس کی طرف۔ یعنی وہ آدمی جو حسد رکھتا ہے، جس کے سینے میں بغض ہوتا ہے، جس کا کشادہ سینہ نہیں ہوتا، جو ہر کسی کو ویلکم نہیں کہتا، جو ہمیشہ جو ہے بدظن ہوتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے، اس کا سینہ اس طرح تنگ ہے جس طرح ایک آدمی اونچائی کی طرف جا رہا ہے اور اونچائی پر جانے کی وجہ سے سانس کی اسے مشکل پیش آ رہی ہے، اونچائی پر جانے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی اسے ہو رہی ہے۔ لیکن اس کی تفسیر زمانے نے کی، پڑھے لکھے افراد نے کی، سائنس نے کی قرآن کی اس آیت کی۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کا معنی مفہوم ہر زمانے میں ایک ہے، کچھ ایسی آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم، ان کی تھولکیں، ان کی انٹرپریٹیشن زمانہ تبدیل ہونے سے جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، احکام کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ذالک الکتاب، میں نے عرض کیا کہ حاذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، ذالک کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی دور ہے، اونچی ہے، فاصلے پر ہے ان لوگوں سے کہ جو کہ پاک اور طاہر نہیں ہیں، وہ لوگ جو کہ علم کی گہرائی نہیں رکھتے، وہ لوگ جو کہ جو ہے مختلف علوم پر دسترس نہیں رکھتے، ان کی پہنچ سے دور ہے، اس لیے ذالکہ کا لفظ، ذالکہ کا دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ کتاب و لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں قرآن نے اس کی ابتدا میں بتا دیا کہ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس لیے مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی فیصلہ ہے، یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہی ہے جو پیغمبر گرامی پر نازل ہوا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ آپ کہنے والے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ شیعہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو کہ جس میں کمی پیشی نہیں ہے؟ پھر وہ قرآن کون سا ہے جو امیر المومنین نے لکھا؟ وہ قرآن کون سا ہے جو کربلا میں امام زین العابدین کو وراثت میں ملا؟ وہ قرآن کون سا ہے جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف لائیں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بے عین ہی وہ قرآن ہوگا جو کہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، امام زمانہ لائیں گے۔ فرق صرف اتنا ہوگا، ایک فرق اس میں یہ ہوگا کہ اس میں تفسیر پائی جاتی ہوگی، اس میں وضاحت پائی جاتی ہوگی، اس میں شان نزول بیان ہوگا، اور دوسری چیز اس میں جو ایکسٹرا ہوگی وہ ہوگی کہ یہ جو موجودہ ترتیب ہے یہ بھی ہوگی، اور ساتھ جو ہے وہ ترتیب نزول، جس ترتیب پر قرآن نازل ہوا ہے وہ موجود ہوگی وضاحت کے لیے۔ ورنہ یہی قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ امام زمانہ لائیں گے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے قرآن لکھا اور اس قرآن کو خلفاء نے کیوں نہیں مانا، کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا، کیوں علیحدہ قرآن لکھا گیا، کیوں حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ قرآن لکھیں؟ جواب یہ ہے کہ امیر المومنین کا جو قرآن تھا وہ حکومت کو وارا نہیں کھاتا تھا، حکومت کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، کیونکہ امیر المومنین نے جہاں لکھا ہوا تھا منافق کا لفظ قرآن میں، امیر المومنین نیچے وضاحت کر دی تھی کہ یہ فلاں فلاں شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ بعض حکومتوں میں آ گئے تھے، گورنمنٹ کی مشینری میں تھے، تو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اس لیے حکومت نے وہ قرآن لینے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین نے وضاحت کر دی تھی، جہاں مومن کا لفظ آیا کہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے یار، تو وہاں پر یہ گورنمنٹ کو یہ چیز نہیں بھاتی تھی، اس کے لیے وارے میں نہیں تھی، اس کے فائدے میں نہیں تھی کہ وہ اس قرآن کو لے اور اپنے لیے مشکلات اکٹھی کرے۔
اس لیے خلافہ میں سے ایک خلیفہ نے آ کر حدیث پر پابندی لگا دی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ حدیث پر کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پابندی اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث تو اتفاق کے لیے آئی ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آئی ہے، اختلاف کس طرح پیدا ہو گیا حدیث سے؟ جواب اس کا یہ ہے کیوں کہ حدیث میں پایا جاتا تھا کہ امام علی کا مقام کیا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام کیا، حسن و حسین کا کیا مقام ہے، حدیث میں ہی لکھا ہوا تھا. اور لوگ ظاہر طور پر دیکھ رہے تھے کہ دوسرے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو لوگوں میں ظاہر اختلاف تو پیدا ہونا ہے کہ فضائل ان ہستیوں کے ہیں اور مقام و فضیلت ظاہری طور پر لوگوں کو مل رہا ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، حدیث پر پابندی لگا دی. کافی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک پیغمبر کی حدیث پر پابندی تھی. اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ حدیث پر پابندی تھی تو اتنی حدیثیں کہاں سے اکٹھی ہو گئی؟ پابندی تھی خاص قسم کی احادیث پر، خاص قسم کے افراد پر، لیکن اس کے مقابلے میں بعض افراد کو چھوٹ دی ہوئی تھی، میدان ملا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ کو چھٹی تھی کہ وہ جتنی حدیثیں بیان کریں بیان کر سکتے. کعب احبار کو چھٹی تھی، تمیم داری کو چھٹی تھی. اور اسی طرح حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، وہ حدیث بیان کر سکتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ابو ذر پر پابندی تھی، سلمان فارسی پر پابندی تھی، امیر المومنین کے جو خاص ساتھی تھے ان پر پابندی تھی کہ وہ حدیث کو بیان کریں. اور اسی بنیاد پر انہوں نے وہ قرآن لینے سے انکار کر دیا جو امیر المومنین نے لکھا تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں. تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ کتاب مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اور یہ وہی کتاب ہے جو امیر المومنین نے جس کو تسلیم کیا، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کو امام زمانہ لائیں گے، یہ وہی کتاب ہے جو کربلا میں وراثت کے طور پر امام زین العابدین کو ملی. اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ہدی للمتقین. اب یہ کتاب ہے کیا؟ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے جی تو غیر متقی کہاں جائیں جی؟ قرآن تو سب کے لیے ہدایت کے لیے. قرآن نے کیا کہہ دیا کہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جس طرح ہمارے استاد تھے وہ کہنے لگے کہ صرف ان شاگردوں کو ہم ایکسیپٹ کریں جو لائق ہوں گے. تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ نالائق ہے. میں نے کہا میں ایکسیپٹ نہیں کروں. نے کہا پھر آپ کا کمال ہی نہیں ہے. نالائق بچے کو اگر ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس کو نہیں پڑھا سکتے، کمال نہیں ہے. لائق کو تو ہر کوئی پڑھا سکتا. قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ہدی للمتقین، صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. حالانکہ نبی تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، قرآن تمام لوگوں کی ہدایت ہے. جواب یہ ہے کہ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے ہدایت سب کے لیے، سب کے سامنے قرآن اپنی ہدایت کو پیش کرتا ہے. لیکن جو گرڈز متقی میں پائے جاتے ہیں، جو صلاحیت متقی میں پائی جاتی ہے، وہ کسی اور میں نہیں. جس طرح بارش پوری سرزمین پر برستی ہے، لیکن بعض جگہ کچھ چیزیں اگتی ہیں، بعض جگہ نہیں اگتی، بعض جگہ کم اگتی ہیں، بعض جگہ زیادہ اگتی ہیں. اس میں بارش کا قصور نہیں ہے. وہاں پر اگر کہیں کہ بارش کے برسنے سے اوسلوں میں سبزہ اگا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارش میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی اور جگہ سبزہ اگائے. صرف حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت سب کے لیے، لیکن متقی اس کو قبول کرتے ہیں. کیوں متقی؟ کیونکہ متقی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو جانچ سکتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت پائی جا سکتی ہے، اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کون سے متقی لوگ؟ جو نادیدہ چیزوں پر، جو چیزیں اندیکھی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو اندیکھی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ان میں سے ملائکہ ہیں، جن کا وجود ہے، خداوند تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، امام زمانہ کی غیبت ہے. یعنی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، متقی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ
کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. انہیں غیب پر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کچھ چیزیں حسی ہیں اور کچھ عقلی ہیں. حسی سے مراد ہے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں. عقلی یہ ہے کہ ان کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جج نہیں کر سکتے، لیکن ان کے آثار کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے سائنس کو دیکھ سکتے ہیں. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ کیسے، کس دلیل کی بنیاد پر ان چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی. جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں سائنسی لحاظ سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ ایگزیکٹ رکھتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، ان کے سے متعلق یقین کرنا ضروری ہے. اس فضا میں کتنی لہریں ہیں وہ موجود ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی. موبائل جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لہریں تھیں. اور اس کی ایک آسان سی مثال دی جائے اور دیتے ہیں علماء اور سائنٹسٹ کی مثال دیتے ہیں یا سائنس کے حوالے سے، یہ ہے کہ آپ کیا کریں، دو آدمیوں کے دماغ کو، مغز کو، برین کو لیں، ان کا وزن کریں، وزن کرنے کے بعد ان کو نوٹ کر لیں. اب ان دونوں میں سے ایک آدمی کو کچھ سکھائیں، پڑھائیں، لکھائیں، تعلیم دیں، اور یہ سکھانے پڑھانے کے بعد، تعلیم دینے کے بعد، اس کی میموری کسی حد تک فل کرنے کے بعد دوبارہ وزن کریں دونوں آدمیوں کے دماغ کا، مغز کا، برین کا، تو وزن میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حالانکہ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، اس نے سیکھ لیا ہے، اس کے میموری میں کچھ آ گیا، لیکن میموری میں آنے کی وجہ سے اس کے دماغ کے وزن میں فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی ہمیں محسوس ہوگا. لیکن اس کے آثار سے پتہ چلے گا جب بولے گا، جب داستان بیان کرے گا، جب قرآن کی تفسیر بیان کرے گا، جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں ان کو جو ہے وہ بیان کرے گا، بتائے گا، تو پتہ چلے گا کہ اس کو سیکھا ہوا ہے. لیکن جب وہ خاموش ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ دونوں برابر ہیں، ان کے دماغ کے وزن میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے بدن کے وزن میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی ظاہری کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ایک پڑھا لکھا ہے، ایک ان پڑھ ہے، بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے، دوسرا ان پڑھ ہے. بس دنیاوی لحاظ سے بھی بہت سی ایسی چیزیں دنیا میں موجود ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، جن کو سن نہیں سکتے، جن کو ہم چکھ نہیں سکتے، جن کو ہم فیل نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی وہ چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی چیز کا ہونا، ایک ایسی ہستی کا ہونا جو دکھائی نہ دے، جس کو احس نہ کیا جا سکتے، جس کو لمس نہ کیا جا سکے، جس کو فیل نہ کیا جا سکے، اس کا ہونا ممکن ہے، پاسبل ہے. جب اس کا ہونا پاسبل ہے تو خدا کی ذات کا ہونا بھی پاسبل ہے. جب اس کا ہونا پاسبل ہے تو ملائکہ کا وجود بھی پاسبل ہے، فرشتوں کا وجود بھی پاسبل ہے. جب اس کا ہونا پاسبل ہے تو جن کا وجود بھی پاسبل ہے. جب اس کا ہونا پاسبل ہے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات مقدس کا ہونا بھی پاسبل ہے. بس مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان اگر نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان مکمل نہیں. بس اس لیے وہ اسلامی فرقے، وہ اسلامی دانشمند، وہ اسلامی مفسرین، وہ اسلامی عالم جو فرشتوں کا انکار کرے، جن کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، امام زمانہ کے وجود کا انکار کرے، وہ اسلام سے خارج ہے. اسلام، کیونکہ اسلام میں ایک یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے کچھ مسلمات ہیں جن پر تمام علماء کا، جن پر تمام فقہا کا، جن پر تمام اسلامی متکلمین کا اتفاق ہے، ان سے انکار کرے تو اسلام سے خارج ہے. مثال عرض کروں گا، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہے، لیکن اقرار کرتا ہے نماز کا، نماز کو مانتا ہے، کہتا ہے میں سستی کر جاتا ہوں، میں نہیں پڑھتا ہوں. اب وہ آدمی مسلمان ہے. لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کا انکار بھی کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے.
اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پرویزی ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ اسلام کے مسلمات میں سے ایک نماز ہے، نماز کا انکار کر رہے ہیں۔ اب دوسری صفت الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو چیز ہم نے انہیں دی اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں دو فرق ہیں۔ نہ پڑھنا یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں کافی، قرآن نے کہا قائم کرنی ہے آپ نے، یعنی اس کو قیام ہونا چاہیے، دوام ہونا چاہیے، قیام اور دوام، یعنی مسلسل ہو، مستمر ہو، کنٹینیوسلی ہو، فرشتل سے اس میں پایا جاتا ہو، یعنی روزانہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان سے دوری کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں خدایا ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تجھے چاہتے ہیں۔ تو نماز میں جب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہر کام میں خدا کا رنگ ہونا چاہیے، اس میں خدا کی وحدانیت ہونی چاہیے، اس میں حرام و حلال کا خیال ہونا چاہیے، اس میں اس چیز کو مدد رکھا جائے خدا کو جو پسند ہے، اس چیز سے انکار کیا جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، تو تب نماز قائم ہوگی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو چیز ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو چیز دی ہے اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کے راستے میں جو چیز خرچ کی جائے وہ حلال میں سے ہونی چاہیے، یعنی ہم نے جو دی ہے، حرام مال خدا نہیں دیتا۔ جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات سب کو پتا ہوتا ہے کہ آدمی اس کی کمائی جو ہے حرام ہے، پھر بھی بعض لوگ اسٹیج سے دعا کر رہے ہوتے ہیں خدایا ان کے حلال مال میں اضافہ جو ہے وہ اضافہ فرما، حلال مال ہے ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرام مال خدا کے راستے میں دینے سے منع کیوں کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مال سے دینا ہے، یہ حرام آپ کا اپنا ہے نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، چاہے وہ حرام کمائی ہو، چاہے وہ چوری کو، چاہے غصب کو، آپ کا نہیں۔ جب آپ کا نہیں ہے تو آپ خرچ نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے۔ اور یہاں کہا مما رزقناہم ینفقون، نہیں کہا مال، بلکہ کہا کہ جو چیز بھی آپ کو ہم نے دی ہے اس کو خدا کے راستے میں خرچ کریں۔ مما رزقنا، جو ہم نے آپ کو دیے، وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، اچھا مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے، وہ پیار اور محبت بھی ہو سکتا ہے، وہ سکون اور آشتی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو دیے، آپ کو ہم نے اولاد دیے تو اس اولاد کو خدا کے راستے میں خرچ کریں، اس کو اچھی تربیت کریں۔ ہم نے اچھا آپ کو گھر دیے تو خدا کے لیے اس گھر کو استعمال کریں، قرآن کی تلاوت ہو، اس میں مجالس کا اہتمام ہو، اس میں حرام کام سے پرہیز کیا جائے۔ آپ کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ آپ کو ایک اچھا مقام دیا ہے، آپ کو خدا نے توفیق دی ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو غریبوں کا مفت علاج کریں۔ آپ کو خدا نے توفیق دی ہے کہ آپ انجینئر بن گئے ہیں تو کسی مسجد کا امام بارگاہ کا فری میں نقشہ بنا کر دیں۔ آپ کو خدا نے سکون دی ہے تو کوشش کریں اپنے ہمسایوں کے لیے بے سکونی کا سبب نہ بنیں، شور و غل نہ کریں۔ آپ کو خدا نے توفیق دی ہے، نعمت و سنوا سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو بعض اوقات کسی غریب کو بھی کھانا کھلا دیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مومن وہ ہیں جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ بس یہ تین صفات آج جو ہے ہم اس پہ مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد والی صفات مومنوں کی اگلے سیشن میں بیان کریں گے۔ مومن وہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر آخری نقطہ عرض کروں،
جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ خدا کے راستے میں خرچ کر دیں، نہیں، اپنے لیے رکھیں، اپنی اولاد کے لیے بھی رکھیں، اس کے بعد جو ایکسٹرا ہے تو خدا کے راستے میں خرچ کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں. امام نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آج ایک ایسے آدمی کے جنازے میں نے شرکت کی کہ اس نے اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں وقف کر دیے، اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. امام نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا. کہا یا ابن رسول اللہ کیوں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ جو خدا نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کریں، اولاد کے لیے بھی رکھیں. اسلام نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا خمس کا، وہ غربت دور کرنے کے لیے دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے غربت کو دور کریں، دوسری طرف سے اپنی اولاد کو غریب بنا دیں. بس اس لیے جو آدمی قریب المرگ ہو اس کو اجازت نہیں کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کر سکے، صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. کیوں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ خدا کے راستے میں وقف کر دے، دوسرے لوگوں کو دے دے، اس کی اپنی اولاد تنگ دست ہو، تے دست ہو، گدائی کرے، مانگے، فقیر بن جائے. خدایا یہاں پر اگر سوال کسی کو تو سوال کر سکتے ہیں، آخر میں دعا کرتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ خدمت میں حاضر. جی قبلہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو ظاہر ہے کہ قرآن کو پڑھنا عربی کے ساتھ جو ہے وہ بابرکت ہے، پڑھنا چاہیے ضرور، لیکن ایک اگر قرآن کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کو ذرا پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس میں کوئی خاص مطلب ہے کہ کس طرح سے مطلب شروع کیا جائے، یا جس طرح آپ سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ سے، یا کوئی خاص طریقہ کار ہے، یا کوئی ایسا بہتر ہے کہ آپ ان کو پڑھنے میں ذرا سمجھنے میں آسانی ہو؟ جی قرآن کو، جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. سب سے پہلے ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اردو کا ترجمہ پڑھیں. یہ جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں یہ کہ پہلے شرط ہے کہ اچھے ترجمے کا انتخاب کریں. اچھے ترجمہ یہ ہے کہ اس میں 2-3 کوالٹی ہوں. پہلی کوالٹی یہ ہو کہ وہ جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ عربی پر اچھی مہارت رکھتا ہو، اردو پر اچھی مہارت رکھتا ہو، دوسرا صحیح العقیدہ آدمی ہو. یہ 3 جو شرطیں ہوں تو اس کا انتخاب کیا جائے. پھر اس کے بعد اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ شروع میں اگر ممکن ہو تو موضوع کے عنوان سے اس کا مطالعہ کریں، یعنی ایک ٹاپک کو لے کر قرآن کا جو ہے وہ آیات کا مطالعہ کریں، کیونکہ ترتیب سے ممکن آپ مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ نہ آئے. یعنی موت سے متعلق جو آیات ہیں وہ کہیں ایک یا اکٹھی بیان کی ہوئی ہیں تو اس کا ترجمہ جو آپ پڑھیں. جو ہے انبیاء کی جو داستانیں ہیں وہ داستان کسی ایک جگہ اکٹھی کی ہے کسی آدمی نے قرآن سے مختلف جگہ سے کلیکشن کر کے اس کا مطالعہ کرے تو آسانی سے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی. اور پھر جہاں سمجھ نہ آئے اس ترجمے سے تو اس میں کوئی ایک اور سیکنڈ ترجمے کے ساتھ بھی انتخاب رکھیں کہ اس کی طرف جو ہے تھوڑا سا رجوع کر سکیں، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا سلیقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا. اور اس وقت وہ اردو کے جو اچھے ترجمے ہیں ہمارے ان میں سے جو ہے وہ 2 اچھے ترجمے ہیں. ایک شیخ محسن علی نجفی صاحب کا اور دوسرا جو ہے ترجمہ ذیشان حیدر جوادی صاحب. شیخ محسن علی نجفی صاحب کے اردو بہت آسان ہے ان کی، کیونکہ خود اہل زبان نہیں ہے تو انہوں نے آسان لکھی ہے اپنے اندازے کے مطابق، تو ہر کوئی آسانی سے اسے سمجھ لیتے. ویسے اہل سنت میں بھی اچھے ترجمے ہیں، لیکن وہ جہاں مسئلہ آ جاتا ہے اس کا روایات کا اور تفسیر کا تو بعض اوقات مشکلات ہیں وہاں پر. ان میں سے محمد حسین جلندری کا اچھا ترجمہ ہے، مولانا مودودی کا جو ہے عربی اردو کے حوالے سے اچھا ترجمہ ہے، لیکن بعض اوقات انہوں نے وہ جو حق ہے اہل بیت کا اس کو ادا نہیں کیا. لیکن ایز اے عربی اور اردو روانی اس میں پائی جاتی ہے ان دونوں ترجموں میں. اہل سنت میں ابھی یہ 2 ترجمے ٹاپ پر ہیں. سر ایک اسی حوالے سے سوال یہ تھا کہ انگلش کے ٹرانسلیشن قرآن پاک کی کیا مسجد میں اویلیبل ہے؟ میری بیٹی پڑھنا چاہ رہی تھی لیکن ہمیں نہیں ملا کہیں ریلائبل. جی اس ترجمہ وہاں پڑا ہوا تھا، کیونکہ کتابیں انہوں نے اوپر نیچے کی ہیں تو میں کسی دن گیا تو ڈھونڈ کر وہاں پر جو ہے وہ رکھوں گا کہ وہ ترجمہ اچھا ترجمہ ہے وہاں پر موجود ہے. تو وہ ہم لونے کر سکتے ہیں؟ جی جی لونے بورو کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. وہ میں راج صاحب سے پوچھتا ہوں ابھی کیا سسٹم بنایا ہے کتابوں کا. وہاں 2 ترجمے تھے، ایک شاکر کا ترجمہ تھا انگلش کا
دوسرا محمد کلی ایرانی ہیں، ان کا بھی اچھا ترجمہ، محمد کلی نام ان کے آخر میں آتا ہے، مجھے یاد نہیں صحیح طرح. یہ دونوں اچھے انگلش کے ترجمے. شکریہ. یہ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ جی یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد. جی بسم اللہ، سوال کریں گے آصف. جی میں نے مطلب وہ ہینڈ ریز کیا ہوا تھا تو شاید وہ جی مجھے دیکھا نہیں میں نے. جی تو اچھا، سوال میرے دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ آپ نے اس کے درس میں آپ نے ہنٹ بھی دی تھی اس چیز کی کہ ترتیب جو ہے وہ ویسے نہیں ہے جس طرح مطلب شان نزول کے حساب سے نہیں ہے. اس سورہ بقرہ کا جو اصل آرڈر ہے شاید آپ نے بتایا تھا، میں بھول گیا، میں لکھ نہیں پایا اس کو. سم تھنگ کافی بعد میں مدنی ہے بیسکلی سورت، تو یہ مکے کی ہے بھی نہیں. تو اس کا جو آرڈر ہے، اور سیکنڈلی اس کے بارے میں مطلب سوال تھا کہ اس کا سٹارٹ اس طرح ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی تو میں نے ایک اہل سنت کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ بیسکلی، یا مجھے عیسی عالم نے بتایا تھا، کہنا ہے کہ سورہ حمد ان کے مطابق ہے، سورہ حمد سوال ہے، اور اس کا پہلا جو جواب آ رہا ہے وہ جو ہے سورہ بقرہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس طرح کر کے آگے. تو اہل تشریح کے حساب سے بھی کیا یہی ہمیں تفسیر ملتی ہے کہ یہ اس کا آرڈر ہم نے اس طرح اس کی وجہ سے اپروو ہوا کہ واقعتاً یہ پہلا جواب جو ہے وہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے. اس طرح اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت. اب میں جانتا ہوں کہ آپ نے آلریڈی کہا بھی ہے کہ حضرت علی کا جو تھا وہ آرڈر ڈفرینٹ تھا، لیکن اوور آل اب 14 سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی ہم تقریباً کچھ نہ کچھ کر کے ہمارا سب کا سیم ہی ہے، ایران میں بھی اور سعودیہ میں بھی. جی میں نے یہ جو عرض کیا آرڈر ڈفرینٹ ہونے کے حوالے سے امیر المومنین نے اسی آرڈر کو قبول کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آرڈر نزول کا جو تھا اس کو بھی بیان کیا تفسیر کے حوالے سے، کیونکہ وہ جو ترتیب ہے وہ تفسیر میں ہمیں مدد کرتی ہے کہ اس آیت کے بعد فلاں آیت ہے، اور ان دونوں آیات کا جو ہے موقع محل کیا تھا، کس موقع پر یہ نازل ہوئی. اب یہ دوسری بات آپ نے کہی کہ یہاں پر یہ سورہ حمد یہ جو ہے وہاں پر جواب ہے، سورہ بقرہ سورہ حمد کا جواب ہے. یہ ایک سلیقے کی اور اپنا ان کا نظریہ ہے عالم دین کا، کسی روایت میں چیز نہیں پائی جاتی، اور جب تک ہم کسی روایت میں کچھ چیز ہمیں نہ ملے تو ہم اس کو 100% اتھینٹک نہیں کہہ سکتے. اور بعض اوقات بعض چیزیں کسی ایک مفسر کے ذہن میں آتی ہیں، غیر معصوم مفسر کے، تو بعض اچھی بھی ہوتی ہیں اور ذہن کو اپیل بھی کرتی ہیں، سوٹ بھی کرتے ہیں. بعض کو سوٹ اپیل نہیں کرتی تو ہم اسے لے بھی سکتے ہیں جب تک وہ کسی معصوم کے قول کے، معصوم کی حدیث کے مخالف نہ ہو. جزاک اللہ. دوسرا سوال میرا آیت الکرسی کے مطابق تھا. آیت الکرسی اصل میں آیات الکرسی ہیں، وہ ایک آیت تو نہیں ہے، وہ کافی مجموعہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جو سوال کیا گیا کہ سب سے جو ہے وہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ سورہ جو ہے سورہ بقرہ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ آیت اس کے اندر آیت الکرسی ہے. اب جو آیت الکرسی وہ سچ آیت نہیں ہے، یا پھر اس کے اندر بھی فردر اسپیسیفیکیشن ہے کہ آیت الکرسی میں بھی یہ والی آیت ہے جو قرآن کا دل یا سب سے امپورٹنٹ کہی گئی ہے؟ جی یہ اچھا سوال آپ کا. جو ہے عربی میں جو ہوتا ہے فریز تھار اور پلورل اور سنگولر بعض کا ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے اہمیت کے مطابق. قرآن میں اس کی بہت ساری جو ہے وہ مقامات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ لفظ جو ہے سنگل استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مراد جمع ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جمع کہہ کر کے سنگلر جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے. یہ قرآن کا بھی یہ وتیرہ ہے، اور ہماری جو لینگویج ہے اس کی ایشیا کی یا شرقی لینگویج میں بھی یہ چیز بہت پائی جاتی ہے، احترام کے لیے کہا جاتا ہے. آیتیں بہت زیادہ ہیں وہاں پر، لیکن اس کو ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو سمجھانے کے لیے اس آیت کا مقام منزلت کتنی ہے، دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس بہت ساری آیت کو ایک آیت کا جو ہے وہ کہا گیا، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیونکہ احادیث نے اس طرح اس کو بیان کیا ہے.
اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بعض آیات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ آیت کہاں سے کہاں تک ہے. ایک اور آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں، یہ جو آیت تطہیر ہے یہ آیا پوری آیت بھی نہیں ہے، یہ ایک آیت کا حصہ ہے، لیکن ہم اسے آیت تطہیر کہتے ہیں. کیوں؟ اس کی اہمیت کے مطابق. یہاں پر جو معصوم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، چند آیت کو ایک آیت کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے ورڈ استعمال کیا، آیت الکرسی کہا گیا، آیات الکرسی نہیں کہا گیا. اس کی اہمیت کی وجہ سے شاید اس کو یہ لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا. اور اس کی دقیق جو ہے اس کی وجہ مجھے کوئی ابھی تک کسی روایت میں ملی نہیں ہے. مجھے اگر مل جائے گی دقیق جو معصوم نے کیوں حتماً اس بارے میں کوئی حدیث موجود ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بیان کر دوں گا کہ اس آیت الکرسی بہت ساری آیات کو آیت الکرسی کیوں کہا گیا، آیات الکرسی کیوں نہیں کہا گیا. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، زبردست، ماشاء اللہ آپ نے سمجھایا. یہ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس مختصر کی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ جو حاضرین تشریف فرما ہے، یا اللہ ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان ہے پریشانی کو اس کی برطرف فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا. یا اللہ یہ جو درس دے رہے اسے میں برکت عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. اللہم صلی علی محمد.